اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 21 جمادی الثانی۔ عنوان نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کا زمانہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ صفر 11 ہجری کو جنت البقیع میں دعائے مغفرت کے لیے تشریف لے گئے۔ واپسی پر سر میں درد اور بخار کی حرارت شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماری کے عالم میں ازواج مطہرات سے اجازت لے کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں قیام فرما لیا اور بیماری کی حالت میں 11 دن تک امامت کرتے رہے، مگر جوں جوں وقت گزرتا گیا مرض بڑھتا گیا، حتیٰ کہ ایک دن طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی اور نماز عشاء کا وقت تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ انہوں نے تقریباً 17 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں پڑھائیں۔ ایک دن طبیعت کچھ سنبھلی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے نماز ظہر کے لیے تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، آہٹ پا کر وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا اور خود ان کی بائیں طرف بیٹھ گئے۔ نماز کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اختیار دیتا ہے، چاہے وہ دنیا کی نعمتوں کو قبول کر لے یا جو کچھ آخرت میں اللہ کے پاس ہے اس کو پسند کر لے، لیکن اس بندے نے ان چیزوں کو قبول کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ عنوان نمبر 2، اللہ کی قدرت، نرخر، گلے کی نالی۔ ہم جو آواز نکالتے ہیں، بات کرتے ہیں، اللہ کی قدرت دیکھیے۔ اللہ نے آواز نکالنے کا کام نرخرا کے ذمے لگا رکھا ہے۔ نرخرا گلے میں ایک نالی ہے جس کو ٹینٹوا کہتے ہیں۔ زبان، ہونٹ اور دانت یہ حروف بنانے کا کام کرتے ہیں، پھر زبان اس کی ادائیگی میں مدد کرتی ہے۔ نرخرے سے آواز نکلنے کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، اس لیے آوازوں میں تفاوت ہوتا ہے۔ جس طرح دو آدمیوں کی شکل و صورت بالکل ایک جیسی نہیں ہوتی، اس طرح ان کی آواز بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، انسانی جسم کے ہر عضو میں اللہ کی کتنی بڑی قدرت کار فرما ہے۔ عنوان نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں تمام رسولوں پر ایمان لانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اس کے رسولوں پر بھی اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور ان کا ثواب دیں گے اور اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 152۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جتنے نبی اور رسول بھیجے ان سب پر ایمان لانا فرض ہے۔ عنوان نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں قرآن کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کرنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کی کیفیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے ایک ایک کلمہ الگ الگ پڑھ کر سنایا۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ عنوان نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے خوف سے رونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کو یاد کیا اور اس کے خوف سے آنکھیں بہہ پڑیں یہاں تک کہ زمین پر اس کے آنسو گر پڑے تو قیامت کے دن اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6، گناہ کے بارے میں چند بڑے گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہ کرے اور اس کی نعمتوں کا مزہ نہ چکھائے۔ 1، شراب کا عادی، 2، ناحق یتیم کا مال کھانے والا، 3، سود کھانے والا، 4، والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا ذلیل ہو کر کب آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا مقصد آخرت ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں استغنا پیدا فرمائے گا اور اس کے کاموں کو جمع کر دے گا اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، اور جس کا مقصد دنیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے فقر کو اس کے سامنے کر دے گا اور اس کے کاموں کو پھیلا دے گا اور دنیا اس کے مقدر کی ہی آئے گی۔ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔
عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں قیامت کا منظر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خبردار ہو جاؤ جب زمین کو پوری طرح کوٹ کر چورا چورا کر دیا جائے گا اور تمہارا پروردگار جلوہ فرمائے گا اور فرشتے صف باندھ کر میدان حشر میں آ جائیں گے، اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا۔ سورہ فجر۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، تربوز کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوز کو تر کھجور کے ساتھ کھاتے اور فرماتے کہ ہم اس کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک کے ذریعے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی کے ذریعے ختم کرتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ تربوز گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والے سر درد میں بے حد مفید ہے۔ عنوان نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کی جانوں سے ان کو غافل کر دیا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 19۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔